أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 33 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہنواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ، جو کچھ پڑھا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین، اولاد، ازواج مطہرات، اہل بیت، صحابہ شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شاہنواز. تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 کی تلاوت کی گئی. اب اسی آیت کریمہ کی آسان تشریح اور ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی، نیز ہر قسم کے گناہ کو اور ناحق کسی سے زیادتی کرنے کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک مانو جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، نیز اس بات کو کہ تم اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاؤ جن کی حقیقت کا تمہیں ذرا بھی علم نہیں ہے. اللہ اکبر. اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح. یوں تو کسی بھی شخص کی طرف سے کوئی غلط بات منسوب کرنا ہر اعتبار سے ایک ناجائز اور غیر اخلاقی فعل ہے، لیکن اگر یہ جرم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا جائے تو اس کی سنگینی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات منسوب کرتے وقت انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے، اور جب تک انسان کو یقینی علم نہ ہو ایسی نسبت کا اقدام ہرگز نہیں کرنا چاہیے. عرب کے بت پرستوں نے اپنی طرف سے باتیں گھڑ گھڑا کر اللہ کی طرف منسوب کر رکھی تھی جن کی بنیاد کسی علم پر نہیں تھی بلکہ اپنے بے بنیاد اندازوں پر تھی. اللہ اکبر. اب اس آیت کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے سب سے زیادہ غیرت مند ہستی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں. اس لیے کھلی چھپی گناہوں کی باتیں اللہ نے حرام کر دی ہیں، اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے جو ہر آن اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا رہے اور ناحق اور ناروا اثم اور بغی کو بھی حرام کر دیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اثم کے معنی معیشت کے ہیں اور بغی کے معنی بغیر استحقاق لوگوں کا مال ناحق عزت چھیننے میں زیادتی کرنا. مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ باغی وہ ہے جو خود اپنے نفس پر بغاوت کرے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو حرام فرمایا ہے اور فرمایا کہ شریک باللہ بھی حرام ہے جس کی کوئی سند ہی نہیں،
اور शरीक को शरीक बिल्लाह बनाने का और किसी को शरीक बिल्लाह बनाने का कोई हक हासिल नहीं, और ये भी हराम है वो बातें कहो जो तुम जानते हो, यानी ये कि नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ताला की औलाद है, इस किस्म की बातें जिनका तुम्हें यकीन ही नहीं, जैसा कि फरमाया बुत परस्ती की गंदगी से बचो। अल्लाह अकबर। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तान गिरामी, अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार हमारे ये पढ़ना और आप लोगों का ये सुनना अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। या रब्बुल आलमीन, हमने जो कुछ पढ़ा इसका तमाम सवाब तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तमाम सहाबा कराम, तमाम शुहदा, तमाम मुस्लिमीन व मुस्लिमात, मोमिनीन व मोमिनात की अरवाह को पहुँचा। और मेरे मौला करीम, जो लोग बीमार हैं उनको सेहत कुल्ली, सेहत कामिला व आजिला अता फरमा। या अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूलियत की मंजिल तक पहुँचा दे। मेरे मौला करीम, हमारे जितने साथी, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, मेरे मौला उन तमाम लोगों के जितने भी लवाहिकीन इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं, उन तमाम को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और मेरे मौला करीम, हमें नेकियां करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन।